جا ہے خورشید سر شان فاتحہ نظر شدہ ہے بار دیگر نعرہ سلوات سلام کی اچھا نشاد آشمین کی سماعتوں کو دیکھتے ہوئے جو مراتب ہے محمد کے خدا کے سامنے جو مراتب ہے محمد کے خدا کے سامنے سب وہ رتبے ہیں علی کے مصطفیٰ کے سامنے جو مراتب ہے کیسی نظر کی ہم مرتے مرتے خوش رہے کیسی نظر کی ہم مرتے مرتے خوش رہے اپنا دم نکلا بھی کیا مشکل کشا کے سامنے جو مراتب ہے آتے ہی کہ یوں چپ ہو گئے کیوں اے ملک آتے ہی کہ یوں چپ ہو گئے کیوں اے ملک اب نہیں کچھ بولتے شیر خدا کے سامنے اب نہیں کچھ بولتے شیر خدا کے سامنے اپنا بندہ دیکھ غم دونوں میں کہتا ہے کسے اپنا بندہ دیکھ ہم دونوں میں کہتا ہے کسے اے نصیری آ چلے تیرے خدا کے سامنے اے نصیری آ چلے تیرے خدا کے سامنے بھیج دے دوزخ میں یا جنت میں جو کچھ حشر ہو بھیج دے دوزخ میں یا جنت
میں جو کچھ حشر ہو اور بندہ ہے در ہوں کہہ دوں گا خدا کے سامنے شمر سے کہتی تھی زینب چھین مت چادر میری شمر سے کہتی تھی زینب چھین مت چادر میری ارے کیا کہے گا حشر میں تو مصطفیٰ کے سامنے مل کے چہرے پر لہو اصغر کا کہتے تھے حسین مل کے چہرے پر لہو اصغر کا کہتے تھے حسین ارے میں اسی صورت سے جاؤں گا خدا کے سامنے جو مراتب ہیں محمد مشکلات کے رستے پہ خار کے بیٹھا ہے مشکلات کے رستے پہ خار کے او بد نصیب دیکھ او بد نصیب دیکھ علی کو پکار کے بیٹھا ہے مشکلات کے رستے پہ خار کے مرغب کا قتل بھی کوئی خیبر میں قتل تھا مرغب کا قتل بھی کوئی خیبر میں قتل تھا ارے پھینکا تھا ذوالفقار کا صدقہ اتار پھینکا تھا ذوالفقار کا صدقہ اتار کے اور ہیں بستر رسول پہ حیدر یہ کب کھلا ہے بستر رسول پہ حیدر یہ کب کھلا انگڑائی جب کلی شب ہجرت گزار
بیٹھا ہے مشکلات کے رستے پہ ہار کے، اور خیبر کا در ہوا تھا یہ ایک سے کہہ کے بل، خیبر کا در ہوا تھا یہ ایک سے کہہ کے بل، تم سے بہت سے مر گئے سر مار مار کے، تم سے بہت سے مر گئے سر مار مار کے، اور خیبر کے در نے کھل کے اشارہ یہ کر دیا، خیبر کے در نے کھل کے اشارہ یہ کر دیا، مظہر یہی ہے قوت پروردگار کے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بیٹھا ہے مشکلات کے رستے پہ ہار کے، او بد نصیب دیکھ علی کو پکار کے، بیٹھا ہے مشکلات کے رستے پہ ہار کے، اور روبا جنگ اون محمد پہ کہتے تھے، روبا جنگ اون محمد پہ کہتے تھے، یہ شیر جان چھوٹ گئے کس کچھار کے، بیٹھا ہے مشکلات کے رستے پہ ہار کے، اور اکبر تمہارا باغ جوانی اجڑ گیا، اکبر تمہارا باغ جوانی اجڑ گیا، لیلا نے 4 دن بھی نہ دیکھے بہار کے، جانے سوال کیا ہوئے تربات میں اے قمر، جانے سوال کیا ہوئے تربات میں اے قمر، چپ ہو گئے تھے ہم تو علی کو پکار کے، بیٹھا ہے
مشکلات کے رستے پہ ہار کے، او بد نصیب دیکھ علی کو پکار کے، بیٹھا ہے مشکلات کے رستے پہ ہار کے۔ برائے تاجیل السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الملک الحق المبین، المتصاغر لعظمتہ جبابرۃ الطاغین، المتخاضع لکبریائہ عطاة المتمردین، المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، اللہ تطغوا في الميزان، صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، آج ہمارا سلسلہ گفتگو اپنے چوتھے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ میرے نبی کو رسول ہدایت بنا کے بھیجا، وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ، یہ اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو رسول ہدایت بنا کے بھیجا، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اور اس لیے رسول ہدایت بنا کے بھیجا تاکہ ہمارا یہ محمد اپنے دین حق کو دنیا کے تمام ادیان پر غالب کر دے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ کہ مشرکوں کو اس بات سے کراہت محسوس ہوتی ہے۔ یہ تھی سورہ توبہ کی آیت، اور پھر آگے بڑھ کر سورہ مبارکہ جمعہ میں آواز دی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسری آیت کل میں نے پڑھی تھی، اب آج پہلی سے پڑھ رہا ہوں۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے۔ یہ اللہ کون ہے؟ الملک القدوس العزیز الحکیم، یہ اللہ ملک ہے، بادشاہ ہے، قدوس ہے، بے عیب ہے، عزیز ہے، صاحب عزت ہے، حکیم ہے، صاحب حکمت ہے۔ یعنی پہلی آیت میں اللہ کی چار صفات بیان کی گئی، ملک ہے، قدوس ہے، عزیز ہے، حکیم ہے۔ اور دوسری آیت کا آغاز ہوا تو پانچویں صفات آئی، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، یہ اللہ وہ ہے جس نے امیوں میں سے ایک رسول کو مبعوث کیا۔ یہاں تک تو بات ہوئی تھی کل، اب اگلا حصہ، کیوں مبعوث کیا؟ یتلو علیہم آیاتہ، تاکہ یہ محمد لوگوں کے سامنے آیات کی تلاوت کرے، وَيُزَكِّيهِمْ، تمہارے نفسوں کو پاک کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور یہ محمد کتاب کی تعلیم دے، حکمت کی تعلیم دے۔ تو چار فرائض ہیں میرے نبی کے، تلاوت آیات کرے گا، تزکیہ نفس کرے گا، کتاب کی تعلیم دے گا، حکمت کی تعلیم دے گا۔ اب ذرا سے جملوں کو بدل دو، محمد تلاوت آیات کرنے والا، تم تلاوت آیات سننے والے، محمد تزکیہ نفس کرنے والا، تم
तज़किया नफ्स करवाने वाले, मोहम्मद किताब की तालीम देने वाला, तुम किताब की तालीम देने वाले, मोहम्मद हिकमत की तालीम देने वाला, तुम हिकमत की तालीम देने वाले, तो न मोहम्मद तुम जैसा न तुम मोहम्मद जैसे। चार फराइज हैं और फिर आगे बढ़कर अगराज़ बेअसत बयान किए। 7वां सूरह सूरह आराफ और उसकी एक तवील आयत है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लज़ीना यत्तबिऊना रसूलन नबिय्यल उम्मी अल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इन्दहुम फित-तौराति वल इंजील यामुरुहुम बिल मारूफ व यनहाहुम अनिल मुनकर व युहिल्लु लहुमुत तय्यबात व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस व यज़उ अन्हुम इसरहुम वल अगलाल अल्लती कानत अलैहिम फल्लज़ीना आमनू बिही व अज़्ज़रूहु व नसरूहु वत्तबउन नूरल्लज़ी उनज़िला मअहु उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। बहुत तेजी के साथ कुछ आयतें हदिया करके किसी मरहले पे रोकना है गुफ्तगू को आज की हद तक, है ना। अल्लज़ीना यत्तबिऊना रसूलन नबिय्यल उम्मी, वो लोग जो इत्तिबा करते हैं किसका? रसूल का, नबी का, उम्मी का। अल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इन्दहुम फित-तौराति वल इंजील, ये नबी का इत्तिबा करने वाले क़यामत तक इस नबी के तज़किरे को तौरात और इंजील में पाते हैं और पाते रहेंगे। यहाँ तक हम आ गए, ठीक। और अब अगराज़े बिअसत बयान किए कि हमने इस आखिरी नबी को भेजा क्यों। कहने लगा परवरदिगार यामुरुहुम बिल मारूफ, ये मोहम्मद सारी इबादतों का हुक्म देगा, व यनहाहुम अनिल मुनकर, और तुम्हें सारी बुराइयों से रोकेगा, व युहिल्लु लहुमुत तय्यबात, और ये मोहम्मद सारी तय्यब यानी पाक चीज़ों को हलाल करेगा, व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस, और ये मोहम्मद सारी खबीस चीज़ों को यानी नजिस चीज़ों को हराम करेगा, व यज़उ अन्हुम इसरहुम वल अगलाल अल्लती कानत अलैहिम। और सुनो, तुमने जो रस्म व रिवाज बनाए, तुमने जो दस्तूर बनाए, तुमने जो कानून बनाए, ये अल्लाह का नबी मोहम्मद उस कानून को तोड़ेगा और अल्लाह के कानून को नाफिज करेगा। क्या कमाल की आयत है, ठीक। और अब कुल्लिया दिया, अगर फलाह पाना चाहते हो, निजात पाना चाहते हो, जन्नत में जाना चाहते हो तो शर्तें हैं, उन शर्तों पे अमल करो, तुम जन्नत तक चले जाओगे, तुम फलाह पा जाओगे। कहने लगा पहली शर्त यह है आमनु बिही फल्लज़ीना आमनु बिही, इस मोहम्मद पर ईमान लाओ। अगर जन्नत में जाना है तो क्या करो? इस मोहम्मद पर ईमान लाओ। मालिक ईमान ले आए, दे दे जन्नत, का के नहीं। दूसरी शर्त यह है वह अज़्ज़रू हो, इस मोहम्मद की इज्जत भी करो, इस मोहम्मद की इज्जत भी करो, है ना भाई। जब ईमान ले आए, मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ लिया, तो क्या इज्जत खुद ब खुद नहीं होगी भाई? जब तुमने मैंने मोहम्मद को रसूल मान लिया, खातमुन नबीय्यीन मान लिया, हो सकता है खातमुन नबीय्यीन की आयत तक भी आज चला जाओगे, है ना भाई। जब मोहम्मद रसूलुल्लाह को रसूल मान लिया, आखिरी नबी मान लिया, तो क्या इज्जत नहीं होगी भाई? इज्जत तो खुद ब खुद होगी ना। तो फिर कुरान को अलग से कहने की क्या जरूरत थी कि ईमान भी लाओ, वह अज़्ज़रू हो और इसकी इज्जत भी करो। तो थे कुरान की निगाह में कुछ लोग जो कलमा पढ़ के मुसलमान तो हो गए थे, दिल में इज्जत नहीं थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो पहली शर्त जन्नत में जाने की आमनु बिही, इस मोहम्मद पर ईमान लाओ। मालिक ले आई ईमान, दे दे जन्नत, का के नहीं करे। वह अज़्ज़रू हो, दूसरी शर्त है वह अज़्ज़रू हो, इसकी इज्जत भी करो। मालिक ईमान भी लाए, इज्जत भी की, अब तो जन्नत दे दे, का के नहीं। तीसरी शर्त यह है वह नसरू हो, इसकी मदद भी करो, पुकारे तो आ जाओ, मैदान से न चले जाओ। यहाँ तक तो आ गया ना कि आप जन्नत में जाना चाहते हो, फलाह पाना चाहते हो। ये इंसान अगर जन्नत में जाना चाहता है, फलाह पाना चाहता है, तो पहली शर्त के मेरे मोहम्मद पर ईमान लाए, दूसरी शर्त के मेरे मोहम्मद की इज्जत करे, तीसरी शर्त व नसरू हो, इसकी मदद भी करे। मालिक ईमान भी लाए, इज्जत भी की, और जैसे हुआ मदद भी की। ऐसा नहीं है कि नहीं की, तेरे नबी की मदद भी की। अब तो जन्नत दे दे, कहा कि नहीं इतनी सस्ती नहीं है। चौथी और आखिरी शर्त यह है वत्तबउन नूरल्लज़ी उनज़िला मअहू, उस नूर का भी इत्तिबा करो जो मोहम्मद के साथ साथ नाज़िल हुआ।
آگے کے لیے. تو چوتھی اور آخری شرط کیا ہے؟ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ. اس نور کا بھی اتباع کرو جو محمد کے معہو جو محمد کے ساتھ نازل ہوا. عربی میں لفظ ہے مع میم این مع کے معنی ساتھ. پھر سنو بہت توجہ رکھنا. مع عربی میں لفظ ہے مع میم این مع کے معنی ساتھ. کیا ہے؟ دو لفظ ہوئے کتنے؟ میم این مع کے معنی ساتھ. میں سمجھا نہیں سکا. میم این ساتھ. سبحان اللہ. لیکن ایک لفظ کو تھوڑا سا اور کھولنا ہے, مجھے اور آگے بڑھنا ہے اس لفظ کے ساتھ, ہے نا. وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ. اور اس نور کا بھی اتباع کرو. آخری شرط, اس نور کا بھی اتباع کرو جو محمد کے ساتھ نازل ہوا. کہنے لگے تھا کہ وہ ملا ہی کیا جس کے حلق سے علی کے فضائل اتر جائے. تو اس کو اپنا کام کرنا ہے, تو ہمیں اپنا کام کرنا تھا. بس رکنا نہیں, ذرا سا آگے جانا ہے, آگے جانا ہے نا. کہنے لگے اس نور سے مراد وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ. اس نور سے مراد قرآن ہے نا. آیت نے کیا کہا؟ معہو. اس نور کا اتباع کرو معہو جو محمد کے ساتھ نازل ہوا. قرآن محمد پر نازل ہوا. قرآن محمد پر نازل ہوا. اور یہ کوئی نور ہے جو محمد کے ساتھ نازل ہوا. بھائی یہی تو سمجھانا چاہ رہا ہوں. اور جملے کو بدل دو, ہے نا. بھائی قرآن کا نزول اس وقت شروع ہوا جب میرا نبی 40 برس کا ہوا. اور یہ کوئی اور نور ہے جو محمد کے ساتھ نازل ہوا. تب یہ نور ہے کون, ہے نا. تو اب ذرا سا معہو کو معہو سے ملا لو, ٹھیک ہے نا. سورہ اعراف میں کیا کہتا ہے؟ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ, ہے نا. سورہ فتح میں آواز دی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یا رسول اللہ. بہت توجہ رکھنا. وہاں پر کیا تھا؟ اعراف کے آخری حصے میں, اس آیت کے سورہ اعراف کے وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ. اس نور کا اتباع کرو معہو جو محمد کے ساتھ نازل ہوا. اور سورہ فتح کے آغاز میں کہتا ہے محمد رسول اللہ. محمد اللہ کے رسول تھے نہیں ہیں, محمد اللہ کے رسول ہیں. اچھا بھائی یہ تو کمال ہو گیا, یہ تو کلمے والی آیت ہے. یہ تو محمد رسول اللہ, یہ تو کلمے والی آیت ہے. اور اسی مقام پر ہے, اور اسی مقام پہ ہے. میں یہی تو سمجھانا چاہ رہا ہوں. یہ کلمے والی آیت اسی مقام پر ہے, اور ہجرت کے کئی برس بعد نازل ہوئی. ہجرت کے کئی برس بعد نازل ہوئی. اور لوگوں نے کلمہ پڑھنا شروع کیا, مسلمان ہونا شروع کیا ہجرت سے پہلے. تو ہاتھ جوڑ کے پوچھوں کہ بھئی یہ کلمے والی آیت تو نازل نہیں ہوئی, کلمے والی آیت تو نازل ہوئی نہیں, تو یہ کہاں سے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہے تھے؟
تو جھنجھلا کے کہنے لگے کہ قرآن سے نہیں حدیث سے پڑھ کے مسلمان ہو رہے تھے. تو حدیث کو بھی مان رہے ہو, اور اگر ہم علی ولی اللہ حدیث سے کہے تو یہ کہاں چلے آئے؟ محمد الرسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ, میرے بزرگ جو ہے نا, میں ان کو اپنے والد علام کی زمانہ سے دیکھ رہا ہوں, ٹھیک ہے, انہوں نے درود زور سے پڑھوایا. اب تم سوچ رہے ہوگے کہ میں نے روک کر درود کیوں پڑھوایا ہے نا, کوئی وجہ ہوگی نا, تو مجھے بتلاؤ کہ درود کے معنی کیا ہے, درود ہے کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد, پروردگار رحمت نازل کر ان پر, محمد پر اور آل محمد پر. تو وہ جو رحمت للعالمین ہو, کیا تمہاری رحمتوں کا اور درود کا محتاج ہوگا؟ نہیں ہوگا نا. تو پھر بات کیا ہے؟ تو بات کیا ہے کہ ایک I'm not gonna call bucket, I was about to call bucket, ہے نا. تو بات یہ ہے کہ ایک بالٹی ہے, ایک بالٹی, اس میں پانی فل ہے, بھرا ہوا ہے, پورا بھرا ہوا ہے نا. جب بھرے ہوا بالٹی میں پانی فل ہے, تم گئے اور جانے کے بعد تم نے ایک جگہ اوپر سے اور پانی ڈالا. جب ڈالا تو ہوا کیا, وہ چھلک کے تم پر آ گیا. تو محمد والو محمد کا رحمت کا پیمانہ کھلا ہے. جب تم درود بھیجتے ہو تو وہ رحمت چھلک کے تم پہ آتی ہے. مجھے ایک جملہ یہاں پہ ہدیہ کرنا ہے, اور بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے میری کوشش یہ ہے کہ میں ختم نبوت کی آیت تک پہنچاؤں, لیکن ایک جملہ ہدیہ کرنا ہے, ٹھیک. تو محمد الرسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ, اور وہ جو محمد کے ہر وقت کے ساتھی ہیں, وہ جو محمد کے ہر وقت کے ساتھی ہیں, فقط میدان کے ساتھی نہیں, مسجد کے ساتھی نہیں, فقط حجرے کے ساتھی نہیں, فقط گھر کے ساتھی نہیں, ہر وقت کے ساتھی, ہر وقت کے ساتھی. دیکھو ایک تو وہ ساتھی ہے, مثال دے دوں, میں کراچی میں رہتا ہوں, تم کراچی میں رہتے ہو, میں تمہارا ساتھی, تم میرے ساتھی. اگر میں جاپان میں رہ رہا ہوتا تو میرے ساتھی جاپانی ہوتے, پاکستانی نہیں ہوتے. تو اسی طریقے سے محمد مکے میں ہے تو محمد کے ساتھی مکی, ہجرت کر کے مدینے آ گئے, محمد کے ساتھی مدنی. تو ایک تو یہ ساتھی ہے کہ محمد مکے میں ہے, محمد کے ساتھی مکی, محمد مدینے میں ہے, محمد کے ساتھی مدنی. اور ایک وہ ساتھی ہے کہ محمد فرش پہ ہو وہاں پہ بھی ساتھ, عرش پہ ہو وہاں پہ بھی ساتھ. آراف کی آیت مبارکہ میں اغراض بعثت بیان کیے, اغراض بعثت, اچھائیوں کا حکم دے گا, برائیوں سے روکے گا, طیبات کو حلال کرے گا, خبائث کو حرام کرے گا, ٹھیک ہے نا. یہاں تک تو وہاں ہے. سورہ جمعہ میں پھر کہا کہ تلاوت آیات کرے گا, تذکرہ نفس کرے گا, کتاب کی تعلیم دے گا, حکمت کی تعلیم دے گا. پھر آگے بڑھ کے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, ہم نے محمد کو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا, فقط مکے کے لیے نہیں, مدینے کے لیے نہیں, پورے عالمین کے لیے. تو یہ عالمین ہے کیا؟ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین. جہاں تک اللہ کی ربوبیت جائے وہاں تک محمد کی رحمانیت ساتھ میں جائے. یہی سبب ہے, یہی سبب ہے کہ آئے ختم نبوت میں آواز دی. جب نبوت کو ختم کیا نا, سورہ احزاب کی آیت ہے 33 سورہ کی, اور پہچانی جاتی ہے آیہ ختم نبوت کے نام سے, ٹھیک.
تو جب نبوت کو ختم کیا تو آواز دی بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین و کان اللہ بکل شیء علیما۔ اب بڑے اطمینان سے اس کا ترجمہ سونا۔ میں اس آیت مبارکہ پہ کچھ دیر روکوں گا اسی آیت میں۔ مجھے آج کی ہفتے کے حالات یہ کیا کہلاتی ہے؟ آیہ ختم نبوت، ٹھیک ہے نا؟ اور سورہ احزاب 33 سورہ کی آیت ہے، سنو آیت ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تمہارے مردوں میں سے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے۔ محمد ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے، ولکن رسول اللہ، اور یہ محمد جسے ہم نے بھیجا ہے یہ اللہ کا رسول ہے، وہ خاتم النبی، اور یہ انبیاء کا خاتم ہے، یعنی اس پہ نبوت تمام ہو رہی ہے، اس کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ ہر شے کا جاننے والا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو آیت کا آغاز ہے مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے۔ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ، میرے جالکم، رجل ایک مرد تھا، رجال بہت سے مرد، میرے جالکم تمہارے مردوں میں سے، تو محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے، یعنی اپنے مردوں کا تو باپ ہے اور تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے۔ آیت نے بتا دیا کہ محمد کے مرد اور ہیں، تمہارے مرد اور ہیں۔ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے، یعنی اپنے مردوں کا باپ ہے لیکن تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے۔ مِّن رِجَالِكُمْ تمہارے مرد، رجل ایک مرد، رجال بہت سے مرد، تو اب کیسے پتہ چلے کہ یہ رجال ہے کون، یہ رجل ہے کون؟ تو دور کیوں جاتے ہو؟ حدیث خیبر کھولو، لا اوتین رایت غدن رجلان، بہت تیزی کے ساتھ آگے جانا ہے، بہت تیزی کے ساتھ، ٹھیک؟ تو اب یہ آئے ختم نبوت میں کہا کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے نا؟ اور اسی سورہ احزاب میں آگے بڑھ کر آواز دی النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، سنو نبی مومنین کے نفسوں کا مولا ہے، وازواجہ امہاتہم، اور نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں۔ دیکھو نا کمال کی بات ہے نا؟ ایک ہی سورہ میں ایک آیت میں کہہ رہا ہے کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے، اور اسی سورہ کی دوسری آیت میں کہہ رہا ہے کہ وَأَزْوَاجُهُمْ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں۔ تو بھائی جس رشتے سے نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہوئی، کیا اسی رشتے سے محمد تمہارا باپ نہیں ہوا؟ بھائی ہے نا سوال کہ جس رشتے سے نبی کی ازواج تمہاری مائیں ہوئی، کیا اسی رشتے سے محمد تمہارا باپ نہیں ہوا؟ تو یہ آخر بات کیا ہے، فلسفہ کیا ہے؟ اللہ کو اصرار کیوں کہ امت کا کوئی شخص محمد کا بیٹا نہ بننے پائے؟ تو بھائی احتیاط اس لیے کی کہ جب مباہلے کی آیت آئے گی اور بیٹے کو لے جانے کا وقت آئے گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی فاسق ابنا اعلیٰ میں بیٹا بن کے شامل ہو جائے۔ بات اس مرحلے تک لے آیا جس مرحلے تک لے کر آنا تھا، تو احتیاط اس لیے کی کہ جب مباہلے کی منزل آئے گی اور بیٹوں کو لے جانے کا وقت آئے گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی فاسق ابنا انا میں بیٹا بن کر شامل ہو جائے۔ تو بھائی یہ مباہلہ تھا کیا؟ مباہلہ تھا کیا؟ بھائی بدر میں تلوار چلی،
احد میں تلوار چلی، خندق میں تلوار چلی، خیبر میں تلوار چلی، مباہلے میں اسلحے بدل گئے، مباہلے میں اسلحے بدل گئے۔ اب یہ تلوار کی جنگ نہیں ہے، یہ شخصیتوں کا موازنہ ہے۔ اچھا یہ مباہلہ ہوا کیوں؟ یہ بھی تو سنتے جاؤ نا، یہ مباہلہ ہوا کیوں؟ دیکھو نجران کے عیسائی آئے میرے محمد کے پاس اور آ کے کہنے لگے ہمارے نبی سے، خاتم النبیین سے، کہ ہمارا عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے، ہمارا عیسیٰ، عیسائی کہنے لگے ہمارا عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے۔ کہا بھئی یہ خدا کا بیٹا کیوں ہے؟ کہا کہ اس لیے کہ عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اس لیے خدا کے بیٹے ہیں۔ میرا محمد خاموش ہوا، قرآن بولا، قرآن بولا، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ یا رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ کہنے لگے ہمارا عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے نا؟ قرآن بولا ان مثل عیسیٰ عند اللہ، ان مثل عیسیٰ عند اللہ، اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال کا مثل آدم، آدم کی مثال ہے۔ یہ آدم کی مثال کیسے؟ خلقہ من تراب، آدم کو مٹی سے پیدا کیا، آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ مٹی کو عربی میں کہتے ہیں تراب، مٹی کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ تراب، ہے نا؟ خلقہ من تراب، ہم نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ ثم قال له کن فیکون، اور پھر کہا کہ ہو جا، وہ ہو گیا، ہے نا؟ تو آدم کے تو نہ ماں تھی نہ باپ، تم ان کو خدا کا بیٹا کیوں نہیں کہتے؟ کتنی مضبوط دلیل ہے قرآن مجید کی، ہے نا؟ کہ بھائی آدم کے تو نہ ماں تھے نہ باپ، تو تم آدم کو خدا کا بیٹا کیوں نہیں کہتے؟ مضبوط دلیل تھی نا۔ تو جب نبی نے قرآن کی آیت، کتاب کی آیت عیسائیوں کے سامنے پیش کی تو عیسائیوں نے کتاب کی اس آیت کو مانا نہیں مانا۔ اچھا میرے محمد نے اصرار کیا کہ بھئی یہ کتاب کی آیت آ گئی، اب آگے بات ہی نہیں ہوگی۔ نبی نے اصرار بھی نہیں کیا، نہ عیسائیوں نے کتاب کی آیت مانی، نہ نبی نے اصرار کیا کہ مانو۔ تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ تنہا کتاب نہ عیسائیوں کے نزدیک کافی، نہ محمد کے نزدیک کافی، تو یہ تیسری قوم کون سی ہے جو آج تک کافی سمجھ رہی ہے؟ ہے نا سوچنے والی بات؟ تو رکنا نہیں ہے۔ آیت پیش کی نبی نے، آیت پیش کی، عیسائیوں نے نہیں مانا۔ جب نہیں مانا تو حکم آیا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ بھائی بہت توجہ رکھنا، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، حبیب ان سے کہہ دو کہ وہ اپنے بیٹوں کو لائیں، ہم اپنے بیٹوں کو لے کے آتے ہیں، وہ اپنی عورتوں کو لائیں، ہم اپنی عورتوں کو لے کے آتے ہیں، وہ اپنے مردوں کو لائیں، ہم اپنے مردوں کو لے کے آتے ہیں۔ اور ہوگا کیا؟ جو جھوٹا ہوگا اس پر خدا کی لعنت ہوگی۔ سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، بلند سے بلند سلوات۔ صلی اللہ علیہ کچھ دقیقے ہیں میرے پاس اور میں چاہ رہا ہوں کہ ان دقیقوں میں کچھ کام کی بات آپ کے ہدیہ سماعت کروں اور پھر آپ سے اجازت دوں مسائل مکمل کرنے کے بعد۔ تو لے آیا جہاں تک لے کر آنا تھا، بہت توجہ رکھیے گا۔ کہا کہ حبیب کہہ دو فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، حبیب ان سے کہہ دو کہ وہ اپنے بیٹوں کو لے کر آئیں، ہم اپنے بیٹوں کو لے کر آئیں گے۔ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، یہ ابناءنا جو ہے نا یہ جمع کا صیغہ ہے نا، واحد تثنیہ دو اور جمع کم سے کم 3 ورنہ اس سے زیادہ، ٹھیک؟ تو آیت کیا کہہ رہی ہے؟ ابناءنا وابناءکم، حبیب ان سے کہہ دو کہ جتنے بیٹے ہیں وہ لے کر آئیں، ہم جتنے بیٹے ہیں وہ لے کر جائیں گے۔ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَکُمْ، صیغہ جمع، جتنی عورتیں لے کر آؤ، ہم جتنی عورتیں انہیں لے کر آئیں گے۔ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَکُمْ، جتنے مردیں تم لے کر آؤ، ہم جتنے مردیں انہیں لے کر آئیں گے، ہے نا؟ تو جمع کا صیغہ ہے، جمع کا،
जितने बेटे हैं उन्हें लेकर आओ, मोहम्मद जितने बेटे हैं उन्हें लेकर आएंगे, जितनी औरतें हैं उन्हें लेकर आओ, मोहम्मद जितनी औरतें उन्हें लेकर आएंगे, जितने मर्द हैं उन्हें लेकर आओ, मोहम्मद जितने मर्द हैं उन्हें लेकर जाएंगे। अब अजीब बात है कि भरे हुए मदीने में मोहम्मद को बेटों को ले जाने के लिए, बेटों में मोबाइल में ले जाने के लिए बेटों में कुल 2 बेटे मिले, हसन और हुसैन। और निशाना में निशाकुम, जितनी औरतें उन्हें लाओ, हम जितनी औरतें उन्हें लेकर जाएंगे। क्या मदीने में खवातीन नहीं थी? भाई भरे हुए मदीने में खवातीन भी तो थी ना, है ना? तो भरे हुए मदीने में मोहम्मद को मैदान मुबाहिला में ले जाने के लिए कुल 1 खातून मिली, फातिमा ज़हरा, है ना? ऐसा ही है ना। और कहता है अनफुसना व अनफुसकुम, जितने नफ्स लेकर आओ, हम जितने नफ्स लेकर जाएंगे, जितने मर्द, है ना? तो क्या मदीने में मर्द नहीं थे? भाई बड़े लोग थे, जालिल कदर लोग थे या नहीं, है ना? लेकिन भरे हुए मदीने में मैदान मुबाहिला में ले जाने के लिए मेरे नबी को कुल 1 मर्द मिला, कुल 1 मर्द। तो ये आखिर बात क्या है? बात क्या है? आयत कह रही है जितने बेटे हैं उन्हें लेकर आओ, जितनी औरतें उन्हें लेकर आओ, जितने मर्द हैं उन्हें लेकर आओ। मोहम्मद बेटों में कुल 2 बेटे ले जाते हैं, औरतों में कुल 1 औरत लेके जाते हैं, और मर्दों में कुल अली को लेके जाते हैं। तो बात क्या है? तो बात यह है कि अगर मैं मिसाल पेश करूं आपके सामने तो उसे मिसाल ही समझिएगा, सच ना समझिएगा, है ना? मैं समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ जनाब कल शाम को 5 बजे आप तमाम अफराद मेरे घर तशरीफ लाए, मिसाल है, सच नहीं समझ लिया, इस जगह मुलाकात मुश्किल है, इस जगह मसरूफियत चल रही है ना? फिर मैंने आपको मधु किया, दावत दी कि कल शाम को 5 बजे आप तमाम अफराद मेरे घर तशरीफ लाए। तो इस दावत में, इन्विटेशन में सब शामिल है ना? ये जो छोटा बच्चा नारा लगा रहा था ये भी शामिल है, ये 3, 4, 5 बरस के बच्चे वो बीच में बैठे, ये सब शामिल है, सब शामिल है ना? अब मैं मिसाल को बदल रहा हूँ, आप तमाम अफराद कल शाम को मेरे घर तशरीफ लाइएगा, बिजनेस मीटिंग है, बिजनेस मीटिंग। जब मैंने गरज मुअय्यन कर दी कि बिजनेस मीटिंग है, तो अब ये 4 बरस का बच्चा आएगा? नहीं आएगा। क्यों? इसी का गरज मुअय्यन हो गई कि बिजनेस मीटिंग है, और बिजनेस मीटिंग में बच्चे का कोई काम नहीं, ये खुद ब खुद एग्जेम्प्ट हो गया उससे। ठीक, ये पहुंच गई बात, भाई पहुंच गई ना, है ना? जितने बेटे उन्हें लेकर आओ, जितनी औरतें उन्हें लेकर आओ, जितने मर्द उन्हें लेकर आओ। बेटों में 2 बेटे लेके गए, औरतों में 1 औरत को लेके गए, मर्दों में अली को लेके गए। तो भाई बात क्या है? तो बात यह है कि आयत ने गर्ज मुहैया की कि सुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। भाई होगा ये कि झूठों पर खुदा की लानत होगी, तो अब जो लानत भेजे की पोजीशन है वो साथ जाए। क्या बात। अब वो जाए जो झूठों पर लानत कर सके, है ना? तो काज़िबीन पर लानत करने के लिए जो जाएंगे वो क्या सादिकीन नहीं होंगे? अब वो आयत समझ में आई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तकुल्लाह व कूनू मअ सादिकीन। ऐ ईमान लाने वालों, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो और सादिकीन के साथ हो जाओ। कर दूंगा, सवाल कोई भी हो लाजवाब कर। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। और अली आ ही गए मैदान में, भाई मुबाहिले के मैदान में तो आ ही गए ना। या अली भाई आप अली के आने की बात कर रहे थे ना, तो अली मुबाहिले के मैदान में आ गए। और मैं अभी कह के गुजरा था कि शख्सियतों का मवाजना है। ईसाई लाए हैं जिब्रील सैयदुल मलाइका को, मतलब नबी ने पुकार के कहा कि जब तो सही कि मैं उस्ताद जिब्रील को सामने ले आऊंगा। तो बस रुकना नहीं है, 2-4 जुमले हत्या करने बड़ी तेजी के साथ, ठीक है ना? तो अब तय हो गया कि मुबाहिला होगा, ठीक। और रसूल पंजतन को लेके निकले, पंजतन कौन कौन गया? मोहम्मद, अली, फातिमा, हसन, हुसैन। अच्छा, मुबाहिले में सहाबियत का भी किरदार है, मोबाइल में साबियत का भी किरदार है। सलमान फारसी को भेजा और कहा कि जाओ जाके जगह का इंतजाम करो। साबी हो तो ऐसा होगा है किरदार, यानी इस्लाम की दावत में जगह जगह पे साबित का किरदार है ना? और जो हाफजे में आता जाएगा वो बयान करता जाऊंगा, ऐसा है ना?
सलेमान फारसी गए, जगह वगह का इंतजाम हुआ और अब मेरा मोहम्मद पंजतन के साथ मैदान मुबाहला की तरफ चला। ठीक है ना, बहुत तवज्जो रखना। जब रसूल घर से निकले हैं ना तो रसूल ने हसनैन को आगे रखा, हसन और हुसैन को, ठीक, हसन हुसैन आगे, फातिमा ज़हरा रसूलुल्लाह के पीछे पीछे और अली उनके पीछे पीछे। तरतीब बता रहा हूँ जो तारीखों में लिखी है। क्या लिखी है कि जब मैदान मुबाहला की तरफ चले मेरा नबी तो हसनैन को आगे रखा, हसन हुसैन को सामने, उनके पीछे फातिमा ज़हरा को रखा, उनके पीछे अली को रखा। ठीक, आयत फिर समाप्त कर लो। फ़कुल तालो नदो अबनाना वना अबनाकुम। आयत में बेटों का तस्करा पहले है, हसन हुसैन को सामने रखा। वह निसाना व निसाकुम, औरत का तस्करा उसके बाद, शहजादी को उनके पीछे रखा। वह अनफुसना व अनफुसाकुम, मर्द का तस्करा उसके बाद, अली को उनके पीछे रखा। तो अब आयत को उतरते देखो, मोहम्मद को चलते देखो। बस वक्त नहीं है, अब मैं मुझे मसाइल की तरफ जाना है। दो जुमले हाथ क्या करके बेटा, कल इंशाल्लाह मैं थोड़ा सा कोशिश करूंगा कि ज़्यादा वक्त दूँ। अभी मैं माजरा चाह रहा हूँ, वक्त नहीं कैसा जा रहा है ना। हालांकि मैं वो आदमी नहीं हूँ नारे रोकने वाला, है ना। मैं तो लानत भेजता हूँ उस पर जिसको नारे अली से प्रॉब्लम है, और खुल के भेजता हूँ। शमा को परवाना चाहिए, बुलबुल को फूल, शमा को परवाना चाहिए, हमें अहले बैत का दीवाना चाहिए। वो जिसके दिल में बुग़्ज़े अली, उसको पैदा होते ही मर जाना। भाई देखो, मरने मराने की बात तो बाद में होगी, लेकिन जिंदगी ही में हज़रत सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फार्मूला बता दिया मोमिन और मुनाफिक की पहचान का। जब किसी ने पूछा ना कि ज़माने रसूल में मोमिन और मुनाफिक को कैसे पहचानते थे, तो कहने लगे अली के जरिए पहचानते थे। कहा भाई अली के जरिए कैसे? कहा भाई उसके सामने जिक्र अली करते थे। अगर चेहरा खेल उठते तो मोमिन है, बिगड़ जाए तो मुनाफिक है। सलामत रहे भाई, वाह वाह वाह। अली के विलादत से इनकार कर तेरा हज कैसे कबूल होता है? नारा हैदरी, बिस्मिल्लाह। अली 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 हम सबका मौला, अली अली हम सबका आका, अली अली तेरा दोस्त बोलो, अली अली काबे का कोर, अली अली तेरा का शोर, अली अली नबियों ने पुकारा, अली अली नारे हैदरी, या अली या अली या अली। आए मुबारका में बेटों का तस्करा पहले हसनैन को सामने रखा, निसा का तस्करा बाद में, शहजादी को उनके पीछे रखा, मर्द का तस्करा आखिर में, अली को उनके पीछे रखा। तो अब आयत को उतरते देखो और मोहम्मद को चलते देखो। तो वो मोहम्मद जो अपनी मर्जी से आयत की तरतीब न बदले, क्या दीन को तुम्हारी मर्जी पे छोड़ के चला जाएगा? पहुंच गए जवाब, है ना। बस एक जुमला, मैं गया साहब की तरफ, लेकिन एक जुमले के बाद तफसीलात में नहीं जाऊंगा, है ना। मेरा नबी मैदान मुबाहला में पहुंचा, मैदान मुबाहला में मेरा नबी पहुंचा। और जानते हो वो ईसाइयों का बड़ा राहिब था, वो जो ईसाइयों का बड़ा राहिब था, उसने अपने डेलीगेशन को जमा किया, जो उसके साथी थे ना अपने कौम वाले, उस राहिब ने, बड़ा राहिब ईसाई का, उसने अपने वालों को जमा किया। और जमा करने के बाद जानते हो क्या कहने लगा अपने लोगों से? कर लेना, देखा जाएगा, हम लेकिन खबरदार मेरे अगर मोहम्मद अहले बैत के साथ आए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। भाई ऐसा है नहीं, है ना। और अब देखा ईसाई राहिब ने पंजतन को आते हुए देखा ना, वो तुम्हारे जहनों में है जुमला, और उस पर एक नतीजा दूंगा और वहीं से मसाइल तक गुफ्तगू मुड़ जाएगी, ठीक है ना। जब पंजतन पहुंचे तो वो जो ईसाई राहिब थे बड़े बड़े, उन्होंने ये मुबाहले वाले लोगों को आते हुए देखा, ठीक है। मोहम्मद रसूलुल्लाह को देखा, मोहम्मद का चेहरा देखा, अली का चेहरा देखा, हसन का चेहरा देखा, हुसैन का चेहरा देखा, है ना। ठीक, तो चेहरे देखे, मोहम्मद का चेहरा देखा, अली का चेहरा देखा,
حسن کا چہرہ دیکھا، حسین کا چہرہ دیکھا، ہے نا؟ اور چہرے دیکھنے کے بعد کہنے لگے وہ عیسائی راہب کہ ہم وہ چہرے دیکھ رہے ہیں، ہم وہ چہرہ نہیں، ہم وہ چہرے دیکھ رہے ہیں، چہرے دیکھ رہے ہیں کہ یہ اگر پہاڑ کے ہٹنے کی دعا مانگے تو پہاڑ ہٹ جائے۔ ہم وہ چہرہ دیکھ رہے ہیں، نہیں، ہم وہ چہرے دیکھ رہے ہیں۔ یعنی بتلا دیا کہ جیسا چہرہ محمد کا، ویسا علی کا، ویسا حسن کا، ویسا حسین کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ گفتگو اس مرحلے پر اختتام پذیر ہو گئے۔ مباہلے میں نبوت کے 2 بیٹے گئے، مباہلے میں نبوت کے 2 بیٹے گئے، اور آج زیارت برآمد ہوگی شہزادی زینب کے 2 بیٹوں کی۔ آ گئی نا بات؟ کہاں تک بات آ گئی؟ شہزادی زینب کے راج دلاروں تک۔ زینب کے 2 راج دلارے اون و محمد، جانتے ہو 28 رجب کو جب قافلہ مدینے سے نکل رہا تھا تو عبداللہ ابن جعفر طیار، ہے نا، شہزادی زینب کے شوہر، وہ بیمار تھے، علیل تھے، بستر پر لیٹے ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ شہزادی زینب آئی اور ان کے سرانے بیٹھ گئے۔ جب کچھ دیر گزر گئی تو عبداللہ نے پوچھا کہ بی بی آپ مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ کہا عبداللہ تمہیں معلوم ہے نا کہ آج بھیا حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں۔ کہا کہ بی بی مجھے معلوم ہے کہ میرا مولا مدینہ چھوڑ رہا ہے۔ کہا عبداللہ اگر تم نے اجازت نہ دی، اگر تم نے اجازت نہ دی تو 2 کام ایک ساتھ ہوں گے۔ گھبرا کے عبداللہ پوچھنے لگے کہ بی بی وہ 2 کام کیا ہے؟ کہنے لگی ادھر حسین کا قافلہ مدینے سے نکلے گا، ادھر زینب کا جنازہ تمہارے گھر سے نکلے گا۔ رو کے کہنے لگے حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار کہ بی بی جیسے حسین تمہارے امام ہے ویسا ہی میرے بھی امام ہے۔ جو امام کی مصلحت ہے نا۔ قافلہ روانہ ہوا۔ مقتل لکھتا ہے کہ مکے تک بیماری کے باوجود حضرت عبداللہ قافلے کے ساتھ ہے نا، اور اب مکے پہنچ کر عبداللہ ابن جعفر طیار کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی، اس قابل نہیں رہے کہ مزید سفر کر سکیں۔ ایک مرتبہ شہزادی زینب کو بلایا ہے نا، شوہر ہے نا، بلا کے کہنے لگے کہ ذرا میرے اون و محمد کو نئی پوشاک پہنا دو، ان کے بالوں میں کنگھی کر دو، انہیں سنوار دو۔ شوہر کا حکم تھا۔ شہزادی زینب نے نئی پوشاک پہنائی اون و محمد کو، بالوں میں کنگھی کی، تیار کیا اور عبداللہ کے حوالے کر دیا۔ عبداللہ نے ہاتھ پکڑا اور لے کر آئے اور زبان سے کچھ نہیں کہا، 7 مرتبہ بچوں کو صدقہ کیا حسین پر، 7 مرتبہ حسین کا طواف کرایا اور بچوں کو صدقہ کیا اور رو کے کہنے لگے مولا میں تو نہیں ہوں گا کربلا میں، میری طرف سے یہ ہدیہ قبول فرمائیے۔ اجرکم اللہ۔ تم نے گریہ کیا، مجلس تمام ہو گئی۔ میں روایت کو مکمل کرنا چاہتا ہوں، ہے نا۔ شب عاشور آئی، شب عاشور آئی، یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب عباس طلایا دے رہے تھے، ہے نا۔ زینب کے خیمے کے قریب سے گزرے تو ماں اپنے دونوں بیٹوں سے کہہ رہی تھی، جانتے ہو کیا فرما رہی تھی؟ کہہ رہی تھی بیٹا اون و محمد اگر میدان سے زندہ واپس آئے تو میں دودھ نہیں بخشوں گی۔ علی کی بیٹی زینب بول رہی ہے۔ صبح عاشور نمودار ہوئی، مسلم کے بیٹے شہید ہوئے، عباس کے بھائی شہید ہوئے،
عباس کا 9 برس کا بیٹا وہ شہید ہوا، شہزادی زینب کو جلال آ گیا کہ میرے اون محمد کدھر ہے؟ کہا کہ فضہ جا بھیا حسین کو بلا کے لا، جناب فضہ کہیں حسین کو بلا کے لائی، حسین آئے، کہا بہن کیا بات ہے؟ تو رو کر فرمانے لگی کہ بھیا میں نے پوری زندگی میں تم سے کچھ نہیں مانگا، آج مانگ رہی ہوں میرے بیٹوں کو مرنے کی اجازت دے دو۔ حضرکم اللہ، میرے بیٹوں کو مرنے کی اجازت دے دو۔ اجازت ملی، دونوں شہزادے گھوڑے پہ سوار ہوئے، میدان میں آئے، حملہ کیا، فوجوں میں گھرے۔ پسر سعد نے پکار کے کہا کہ یہ جعفر طیار کے پوتے آئے، یہ حیدر کرار کے نواسے ہیں، انہیں گھیر کے مارو۔ جب تلواریں پڑی تو آواز دی معبودان مدد کا پہنچو، معبودان مدد کا پہنچو۔ حضرکم اللہ، حضرکم اللہ، مقتل لکھتا ہے جب اون محمد کے لاشیں خیمے میں لائے گئے تو فضہ نے جا کے بتایا کہ بی بی اون محمد آ گئے، تو جلال میں کہنے لگی کہ میں نے تو کہا تھا نا کہ زندہ واپس نہیں آنا، کہ بی بی لاشیں آئے ہیں۔ بی بی اون محمد کے لاشیں آئے ہیں، کہنے لگی آنے دو، میں نے حسین پہ قربان کر دیے۔ آخری جملہ، آنے دو، میں نے حسین پر قربان کر دیے۔ زینب ان بچوں پہ روئی نہیں، یہ وہ بچے ہیں اون محمد جن کو ماں کا رونا نصیب نہیں ہوا۔ نہیں روئی نا شہزادی زینب، نہیں روئی۔ بس یہ آخری جملہ ہے، آخری جملہ، یہ وہ بچے ہیں جنہیں ماں کا رونا نصیب نہیں ہوا۔ جب قید سے رہا ہوئی علی کی بیٹی اور چھینے ہوئے اسباب واپس ملے، شہیدوں کے سر واپس ملے، تو مقتل لکھتا ہے کہ ہر بیوی اپنے وارث کا سر زانو پہ رکھ کر بین کر رہی تھی، زانو پہ رکھ کر بین کر رہی تھی۔ زوجہ عباس کی گود میں عباس کا سر تھا، زوجہ حسن کی گود میں قاسم کا سر تھا۔ ہر بیوی اپنے وارث کا سر زانو پہ رکھ کر بین کر رہی تھی۔ شام کی عورتوں نے دیکھا کہ ایک گوشے میں 2 ننھے سر رکھے ہیں، پکار کے کہا کہ اگر ان کی ماں زندہ نہیں ہے۔ زینب نے سر اٹھایا، کہا کہ ان کی ماں میں ہوں، لیکن بھائی کا ماتم کرو یا بچوں کا ماتم کرو۔ آخری جملہ، حضرکم اللہ، زینب روئی نہیں، حضرکم اللہ، زینب روئی نہیں۔ جب قید سے رہا ہو کر مدینے آئے، اپنے گھر میں داخل ہوئی تو آنگن میں بیٹھ گئی۔ سوچا ہوگا نا یہ وہی آنگن ہے جہاں پہ آنے محمد میرا کرتے والا محمد